صفیہ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو پرانی روایات کا پابند تھا۔ مشرقی تہذیب پروردہ صفیہ کے خاندان میں شادیاں کم سنی میں کر دی جاتی۔ صفیہ کا نکاح 20 کے چاچا زاد قادر سے ہو گیا۔ جب یہ نکاح ہوا صفیہ کی عمر 12 برس تھی اور رخصتی 3 سال بعد ہونا قرار پائی تھی۔ قادر زیر تعلیم تھا۔ 3 سال بعد رخصتی کا وقت آیا۔ قادر کے چاچا نے اپنے بڑے بھائی کو خط تحریر کیا کہ قادر کو میرے پاس انگلینڈ بھجوا دو تاکہ یہاں رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے۔ میں اس کے اخراجات کی ساری ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ چاچا کافی عرصے سے برطانیہ میں مقیم تھے اور وہاں خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے چاچا کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ زندگی کی دیگر سہولیات ان کو حاصل تھیں۔ جب قادر کو علم ہوا کہ چاچا ان کو برطانیہ بلوانا چاہتے ہیں، وہ والد کے سر ہو گئے۔ نوجوان تھے، لندن دیکھنے کا شوق بہت تھا۔ وہاں ایک اچھی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کا موقع مل رہا تھا۔ باپ نے مخالفت بھی کی کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور بہو کی رخصتی ہونا باقی ہے، یہ مرحلہ طے ہو جائے تو چلے جانا، لیکن وہ نہ مانے۔ کہا کہ ابھی رخصتی کا معاملہ نہ اٹھائے، پہلے ایک چکر برطانیہ کا لگا آؤں، پھر صفیہ کو رخصت کر کے گھر لے آئیں گے۔ یوں وہ اپنی منکوہہ کو چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ ان کے چاچا نے وہاں بھتیجے کا ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلہ کرا دیا اور اخراجات کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے میں پڑھنے کا موقع ملا تھا۔ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا بے وقوفی تھی۔ انہوں نے منکوہہ اور رخصتی والا قصہ بھلا دیا اور جی جان سے تعلیم کے حصول میں لگ گئے۔ صحیح کہتے ہیں، جو وہاں چلا جاتا ہے وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ سال پہ سال گزرتے چلے گئے۔ انہوں نے تعلیم مکمل کی، لیکن واپس لوٹنے کا نام نہ لیا۔ کبھی بھول کر بھی اپنی منکوہہ کا خیال نہ کیا۔ وہاں کی رنگینیوں میں پوری طرح گم ہو گئے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ قادر ایک فرنگی حسینہ کی دوستی میں ایسے کھوئے کہ صفیہ کی یاد باقی نہ رہی۔ انہوں نے اس سے وہاں شادی کر لی۔ قادر نے اپنی انگریز بیوی پر یہ آشکار نہ ہونے دیا کہ وطن میں ان کی تایا زاد ان کے نکاح میں ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کب وہ واپس آئے گا اور ان کو بیاہ کر اپنے آنگن کے سنگار بنائے گا۔ قادر نے اپنی شادی کو صفیہ کے گھر والوں سے چھپائے رکھا۔ والدین کو علم ہوا تو وہ بھی چپ رہے کہ جانے فرنگی عورت سے شادی کب تک قائم رہتی ہے، آخر لوٹ کر بدو گھر آنا ہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صفیہ کے گھر والے جذبات میں آ کر نکاح ختم کرانے کا مطالبہ کر دیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ہاں حالات جو بھی ہوں، بیٹی کو طلاق نہیں دلواتے تھے۔ اس واقعے کے 6 برس بعد قادر والدین سے ملنے آیا، لیکن ہوٹل میں ٹھہرا۔ ایک رات گھر آیا اور چلے گیا۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ دراصل وہ اپنی شادی کا راز افشا نہ کرنا چاہتے تھے اور ان کے والدین کو بھی ابھی تک یہی خوف لاحق تھا کہ دیکھیے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صفیہ کے والدین بگڑ جائے۔ انگریز اور قادر صاحب کی خوب بن گئی اور نباہ ہوتا رہا۔ ان کے 3 بچے ہو گئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹوں کے نام شہزاد اور مراد تھے، جبکہ بیٹی کا نام مریم رکھا گیا۔ باپ مریم پکارتے تھے، مگر ماں اسے ماریا کہتی۔ قادر صاحب نے لندن میں بھی اپنی روایات کا خیال رکھا۔ بچوں کی پرورش مشرقی خطوط پر کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ یہ عمل ان کی نیک نیتی پر مبنی تھا کہ چاہتے تھے کہ بچی مغربی تہذیب کی نہ ہو جائے، وہ اپنی مشرقی اقدار سے بھی واقف ہو، اس لیے بچوں پر روک ٹوک رکھتے۔ یہ بات ان کی بیوی میری کو قطعی پسند نہ آئی۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہوتا تو بس اس بات پر کہ وہ بچوں کو فجر کے وقت جگا کر نماز کا طریقہ سکھاتے اور اپنے ساتھ جائے نماز پر کھڑا کرتے۔ میری کہتی وہ ان کو سکون سے ان کی مرضی کی زندگی گزارنے نہیں دیتے۔ کچھ عرصے انہوں نے بیوی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ جب بچوں کو بیزار ہوتے دیکھا
تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ادھر کچھ رشتہ داروں نے نانا اور نانی کو سمجھایا کہ کب تک جوان لڑکی کو بغیر رخصتی بٹھا کے رکھو گے، بہتر ہوگا کہ طلاق لے لو اور کہیں اور رشتہ کر دو، کیونکہ نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی۔ وہ بے وفا لوٹ کر نہ آئے گا، آیا بھی تو صفیہ کو نہ اپنائے گا، کیونکہ وہاں وہ اپنے بچوں میں خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ بات تو صحیح تھی۔ والدین نے بیٹی سے رائے لی، صفیہ راضی نہ ہوئی، کہا کہ عمر بھر ایسے ہی رہوں گی مگر طلاق نہیں لوں گی، آپ لوگ مجھے میری قسمت کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ کوئی بہترین راہ نکال دے گا۔ والدین بیٹی کا فیصلہ سن کر خاموش رہنے پر مجبور ہو گئے۔ ادھر قادر لندن میں اپنے انگریز زوجہ کے ہمراہ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کو یاد بھی نہ رہا کہ ایک معصوم لڑکی ان کے نام پر زندگی کے دن گزار رہی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ قادر کا بیٹا شہزادہ 12 سال کا، مراد 10 برس کا اور مریم 8 سال کی ہو گئی۔ جب تک بچے کمسن تھے وہ باپ کا کہنا مان لیتے تھے۔ اب ماحول نے اثر دکھانا شروع کر دیا اور بچوں نے فلک کی جانب پرواز کے لیے پر تولنا شروع کر دیے۔ یہ 4 سال قادر کے لیے بڑے کٹھن تھے۔ جو ان کی اولاد جوان ہو رہی تھی وہ آزادی کے متوالے ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن وہ آیا کہ بیٹے اور بیٹی بالکل ان کے اختیار میں نہ رہے۔ وہ جب چاہتے اپنے دوستوں کے ہمراہ چلے جاتے۔ لڑکوں نے لڑکیوں سے ایسی دوستیاں کر رکھی تھی جن کا تصور ہی ایک پاکستانی والد کے لیے سہانے روح تھا۔ جبکہ بیٹی جوان 16 برس کی ہو گئی تھی، اپنے بوائے فرینڈ کو گھر لانے لگی۔ جی چاہتا تو اس کے ساتھ کسی نامعلوم تفریحی مقام پر چلی جاتی، اپنی مرضی سے واپس آتی۔ عادل نے بیوی سے شکوہ کیا کہ اس کے بچوں کے معاملے میں بہت نرم رویہ اختیار کر رکھا ہے، جس کے نتائج اچھے نہ ہوں گے اور بعد میں یہ بچے دھکوں کی گھٹی میں اتر جائیں گے تو ماں باپ کو بھی دکھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میری نے کہا، زندگی اسی کا نام ہے، ہمارے بچوں کو خوشی کی زندگی بسر کرنے کا حق ہے، یہی عمر ہے دوستوں کے ہمراہ انجوائے کرنے کی۔ ہم نے بہت زیادہ روک ٹوک کی تو وہ باغی ہو جائیں گے، ہم سے منتفر ہو کر گھر چھوڑ دیں گے، تب آپ کیا کریں گے؟ قادر نے انگریز خاتون سے شادی تو کر لی تھی لیکن آج کے دن کا نہیں سوچا تھا۔ اب پتہ چلا کہ جب اولاد جوان ہو جائے، خاص طور پر بچیاں، تو والد کی غیرت اتنی آزادی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ انگریز کا معاشرہ زیادہ تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ صحیح، مگر ایک پاکستانی باپ کے لیے یہ بات ایک امتحان سے کم نہیں ہوتی کہ اس کی جوان بیٹی کسی غیر لڑکے کے ساتھ اکیلے گھر میں بغیر شادی کیے رات دن گزارے۔ یہ بات ان کو کسی صورت گوارا نہ تھی۔ اب اس بات پر میاں بیوی میں کھچاؤ رہنے لگا۔ قادر بچوں کو وطن لے جانا چاہتے تھے اور ماں اس بات کے لیے آمادہ نہ تھی۔ ادھر بچے بھی آئے دن کی چک چک سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ بلا آخر اس کشمکش کا انجام ہو گیا۔ میری نے قادر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، تمہارے ساتھ تمہاری حزب منشار زندگی صرف تمہارے دیس کی عورت ہی گزار سکتی ہے۔ میں نے 16 برس گزار لیے، میری ہمت ہے، لیکن میرے بچے اب تمہارے عجیب و غریب اور بیمار قسم کے خیالات کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم سب نے تم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم چاہو جو اولاد تمہارے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ سکتی ہے۔ اپنے ہر بچے سے پوچھ لو کہ کون تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ قادر سکتے میں آ گیا کہ میری نے اتنے سال ساتھ رہ کر بالآخر علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ باوجود سمجھانے کے میری نے فیصلہ نہ بدلا۔ اس نے کہا، اگر تم نے زیادہ مجبور کیا تو میں کورٹ سے رجوع کر لوں گی، بہتر ہے جو سچا ہے اسے قبول کر لو۔ میں جا رہی ہوں، بچے بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں، تم نے ملنا ہو تو میری والدہ کے گھر آ کر مل جانا۔ بہت محنت کی، بچوں کو بھی سمجھایا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ میری نے کہا، میں نے جو فیصلہ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ قادر اس صدمے سے بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بچوں پر زبردستی نہ کر سکتا تھا کیونکہ بچے پولیس میں شکایت کر دیتے تو اس کی شامت آ سکتی تھی۔ دونوں لڑکوں نے برملا کہہ دیا تھا، آپ ہمارے خوشیوں سے حسد کرتے ہیں، ہر وقت گناہ ثواب کی باتیں کر کے ہمارے دماغ کو اذیت پہنچاتے ہیں، آپ بہت ظالم ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ قادر آنکھوں میں آنسو بھرے لوٹ رہا تھا کہ ان کی بیٹی مریم کو اپنے والد پر ترس آ گیا اور وہ کہنے لگی، ڈیڈی میں اس شرط پر آپ کے ساتھ چلوں گی
کہ جب کہوں گی مجھے یہاں واپس لے آئیں وہ اسے لے کر گھر آ جائیں گے۔ لیکن لڑکی بہت پریشان تھی، وہ ماں کی زیادہ قریب تھی۔ 2 دن بمشکل باپ کے پاس رہی۔ قادر نے محسوس کیا کہ وہ اکیلے بیٹی کے ہمراہ نہیں رہ سکتا۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ بچی کو کسی طرح راضی کرو اپنے وطن کے لیے اور اس کو لے کر پاکستان چلے جاؤ، بیٹے کو لندن میں رہنے دو۔ باپ نے بیٹی سے بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ عرصہ پاکستان چل کر رہیں، کیونکہ تمہاری والدہ کی علیحدگی کے فیصلے سے بہت زیادہ مخمور اور ڈسٹرب ہوں۔ اگر تم کچھ دنوں کے لیے میرا ساتھ دو تو میں صدمے کی کیفیت سے نکل سکتا ہوں۔ نارمل ہو جاؤں تو تم ماں کے پاس واپس آنا چاہو تو لوٹ آنا۔ پاکستان میں تم اپنی ددیالی رشتہ داروں، دادا دادی، پھپھو پھوپھی وغیرہ سب سے مل سکو گی۔ ان لوگوں سے ملو گی تو تم بے حد خوش ہوگی، کیونکہ وہ بھی تمہیں دیکھنا اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ بچی تھی، وہ باپ کی باتوں میں آئی۔ اس نے ماں سے اجازت مانگی تو میری نے نہیں روکا۔ وہ سمجھتی تھی کہ بیٹی باپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا اس سے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ مریم اگر وہاں اداس ہوئی تو قادر بیٹی کو واپس لے آئے گا۔ بیٹی کو زبردستی اپنے وطن میں رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ددیال سے ملنے اور پاکستان دیکھنے کے شوق میں مریم قادر کے ہمراہ آ گئی۔ بچی کا سواگت ددیالی رشتہ داروں نے جوش و خرم سے کیا اور بہت پیار دیا۔ مریم یہاں آ کر بہت خوش ہو گئی۔ قادر نے تمام احوال اپنے والدین کو گوش گزار کر دیا۔ تب ان کی ماں نے یاد دلایا کہ 25 برس سے بھی زیادہ کا عرصہ تمہاری منکوہا یہاں تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ اپنی خوشیوں میں ایسے کھوئے کہ اس معصوم لڑکی کا تمہیں ایک بار بھی خیال نہ آیا جو اتنے عرصے سے تمہاری نام پر بیٹھی ہے۔ اس کو طلاق دے کر آزاد بھی نہ کیا۔ کس بات کی سزا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ شاید اسی سبب آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کو رخصت کرا کے گھر لے آؤ اور اپنا گھر پھر سے بنا لو۔ اس فرنگن کو بھول جاؤ۔ بیٹی تو ہے تمہارے پاس، بیٹوں کی کیا فکر، وہ تو لڑکے ہیں۔ قادر نے خاموشی سے ماں کی باتیں سنی اور بولے، ماں میری ہمت نہیں پڑتی کہ تایا ابو سے جا کر کچھ کہوں۔ آپ مناسب سمجھتی ہیں تو بات کر لیں۔ ماں اور باپ نے جا کر بڑے بھائی سے بات کی۔ وہ لوگ تو پہلے ہی راضی نہ تھے۔ جب صفیہ سے پوچھا تو وہ بولی، مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ تو اس کے صابر و شاکر والدین نے بھی بھتیجے کو معاف کر دیا اور سادگی سے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ صفیہ نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی یہ دن بھی آئے گا، لیکن اللہ ہر صبر کرنے والے کی ضرور سنتا ہے۔ اس نے صفیہ کی صبر کی بھی لاج رکھ لی۔ وہ بیاہ کر قادر کے ہمراہ لندن آ گئی۔ پہلی بار قادر کو احساس ہوا کہ اصل جیون ساتھی کیا ہوتا ہے، گھر کا آرام اور دل کے سکون سے کیسی راحت ملتی ہے۔ مریم کے لیے یہ اچھا ہوا کہ اس نے نہ صرف ددیال میں اچھا وقت گزارا، بطور نئی ماں صفیہ کو بھی قبول کر لیا۔ اب وہ بھی اپنی حقیقی ماں کے پاس چلی جاتی اور کبھی باپ کے پاس لوٹ آتی۔ صفیہ سے قادر کی ایک اور بیٹی اور ایک بیٹا آئے۔ ان کا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ میری نے بھی اپنے ایک پرانے دوست سے شادی کر لی۔ لڑکوں نے حالات کی پرواہ نہ کی اور اپنی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں، لیکن مریم نے بہت اثر قبول کیا۔ وہاں ماں کے ساتھ خوش رہتی اور نہ باپ کے پاس۔ اس کی زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ صفیہ نے اسے بہت پیار دیا اور کچھ اپنے ڈھب پر لانے کی کوشش کی، لیکن اس کی عادتیں پختہ ہو چکی تھیں۔ ماں اور باپ کی علیحدگی کے بعد وہ پہلی جیسی نہ رہی تھی، بے سکون رہتی۔ اس بے سکونی کا اس نے یہ علاج ڈھونڈ لیا کہ دوبارہ اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے لگی۔ ایک انگریز لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تو کم سنی میں ہی وہ پوری عورت بن گئی، اپنے فیصلے خود کرنے لگی۔ ایک دن وہ باپ کے گھر سے چلی گئی اور اپنے محبوب کے دوست کے ہمراہ رہنے لگی۔ وہ بغیر شادی کے اس کے ساتھ رہتی۔ قادر کی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو گیا۔ تب صفیہ نے سمجھایا کہ وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے گزارنے دو، آپ اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ اس معاشرے کی روایت ہمارے معاشرے سے بہت مختلف ہیں۔ آپ اپنی بچی کا خیال کریں۔ قادر نے کہا کہ جانتا ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی صحیح راہ پر رہے گی، کیونکہ اس کی ماں تم ہو، لیکن بڑی کو بھی میں نہیں بھلا سکتا۔ اس کا غم مجھے مارے ڈالتا ہے۔ یہ پہلے سوچ لینا چاہیے تھا جب انگریز عورت سے شادی کی تھی۔ بچوں کو بھی اس معاشرے میں پلنا تھا۔
اپنی اقدار کو اپنانا تھا، ان کو جوان بھی ہونا تھا۔ جوانی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچپن سے والدین اپنے بچوں کی تربیت دیتے ہیں، وہ تربیت ان کو یہاں انگریز ماں نہیں دے سکتی۔ اب غم کرنے سے بچے واپس نہیں لوٹ سکتے۔ قادر نے باقی زندگی بہت سکون کے ساتھ صفیہ کے ساتھ گزاری۔ ان کے بچے جو صفیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے وہ مشرقی اقدار سے واقف تھے، جیسا ماں باپ چاہتے تھے ویسا کرتے۔ میری والے بچے ایسے قادر کے آشیانے سے اڑ گئے کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ آئے۔ انہوں نے اپنی پسند کی دنیا آباد کر لی۔ قادر کو اپنے بڑے تینوں بچوں کا بہت دکھ تھا۔ وہ کچھ ایسی زندگی جی رہے تھے جس کی اجازت ہمارا دین اور نہ اخلاق دیتا ہے۔ لڑکی نے بغیر شادی کے اولاد پیدا کر لی اور لڑکوں میں سے ایک نے اپنے جیسے لڑکے کے ہمراہ زندگی اختیار کر لی۔ ایسا کچھ سوچ کر بھی ہم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ آج کل جو ہمارے ہم وطن وہاں رہتے ہیں وہ پہلے جا کر آباد ہونے والوں سے یوں بہتر ہیں کو انہوں نے پچھلے تجربات سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی اخلاقیات پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ کہانی ان دنوں کی رقم کی ہے جب ابھی پاکستان نیا بنا تھا اور برطانیہ جانا نسبتاً آسان تھا۔